السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں میموری کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری یادداشت سے ریلیٹڈ ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں یا جو کچھ ہماری سیکھنے کی جو ایبیلٹیز ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے جو ہے لرننگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ لرننگ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ سب کا سب ہماری جو ہے ہمارے میموری میں جا کر سیف ہو جاتا ہے، اور ضرورت جب ہمیں پڑتی ہے تو ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں۔ اس کو میموری بولتے ہیں۔ لرننگ ہماری زندگی کا ایک اہم آسپیکٹس ہے، جس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمارا جو ہے آسپیکٹ حافظہ کہلاتا ہے، یا جس کو میموری بولتے ہیں وہ کہلاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ میٹیریل سیکھتے ہیں یا ہم ورک یا اسکل سیکھتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں ہماری میموری کا حصہ بنتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے ریکال کرتے ہیں، اور ریکال کرنے کا جو اس کا تعلق ہے یا ریلیشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ لرننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں میجرمنٹس جو ہے بیسیکلی ہمارے حافظے کی جو پیمائش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ مطلب ہم کام کو سیکھنا، اسے ذہن نشین کرنا، اور جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کو ریکال کر سکیں، تو یہ ہماری میموری کہلاتی ہے۔ بہت سارے جو ہے سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور ان کے اوپر جو ہے اپنی ڈیفینیشنز کو ڈیفائن کیا، یعنی کہ یہاں پر کوئی حتمی ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈفرینٹ لوگوں نے اس کی ڈفرینٹ جو ہے ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رابرٹ اسٹینبرگ کی۔ رابرٹ اسٹینبرگ نے جس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ کوگنیٹو کیپیسٹی ہے، جس میں ہم انکوڈنگ کرتے ہیں، اسٹوریج کرتے ہیں اور ریٹریو کرتے ہیں۔ ریٹریو کس کو ہم کرتے ہیں؟ انفارمیشن کو۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری وہ کیپیسٹی ہے جس میں انکوڈ ہوگا، اسٹور ہوگا اور ریکال ہوگا انفارمیشن کا، اس لیے وہ ہماری جو ہے وہ میموری کہلائے گی۔ اس کے بعد زمبارڈو نے اس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی۔ اس نے کہا کہ میموری جو ہے بیسیکلی ایز اے مینٹل کیپیسٹی دیکھیں یا لیٹر ہم اس کو کال کرتے ہیں، تو بیسیکلی لیٹر ریکال جو ہوگا وہ بیسیکلی وہ چیزیں ہوں گی جو کہ ہمارے آرگنائز ایونٹس ہوتے ہیں، جو کہ ہم پہلے سے ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو زمبارڈو وہ ہماری میموری کہلاتی ہے۔ اس کے بعد روش نے کہا تھا کہ میموری جو ہے بیسیکلی وہ کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ ریکارڈ کرتی ہے، ریٹین کرتی ہے اور ریٹریو کرتی ہے انفارمیشن کو۔ یہ ساری اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو ایک ہی پروسیس پر ورک آؤٹ کر رہی ہے اور ایک ہی پروسیس پہ چل رہی ہیں۔ اگر ہم یہ تینوں سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بات وہی کر رہے ہیں، لیکن ڈیفائن کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں فیزز آف دی میموری میں۔ فیزز آف دی میموری جو ہے بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ پروسیس سے گزر کر جو ہے میموری میں اپنے جو بھی ایکسپرٹس کے لحاظ سے ہم نے اسکل سیکھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سیو کرتے ہیں، یا ہم نے جو ڈیلی بیسس پہ لرننگ کی ہوتی ہے وہ سب کی سب اس کے اندر ہم سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایکسٹرنل اسٹیمولائی کی بات کریں گے۔ ایکسٹرنل اسٹیمولائی کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو انوائرمنٹ سے جو اسٹیمولس مل رہا ہوتا ہے، جس میں آپ نے اپنی ایکسٹرنل ورڈ سے کچھ چیز لرن کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پروسیس میں آپ کی انکوڈنگ ہوتی ہے۔ انکوڈنگ جو ہے وہ آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو ایکسٹرنل اسٹیمولس ملتا ہے۔ اگر ایکسٹرنل اسٹیمولائی نہیں ملے گا تو آپ کبھی بھی انکوڈنگ نہیں کریں گے۔ آپ اسی کی بیس پہ انفارمیشن کی ہونے کی صورت میں انکوڈنگ کا پروسیس کرتے ہیں، پھر وہ اسٹوریج میں جاتا ہے اور اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو ریٹریول کرتے ہیں۔ ریٹریول کی اگر بات کرتے ہیں وہ آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے، آپ کا گول ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ سارا پروسیس ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے، اسی کی بیس پر کام کر رہا ہے۔ اگر پرپز ہمارا ریٹریول ہے تو سب سے پہلے تو اس کو سیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد تبھی کامیاب ہوگا اگر اسٹوریج پوری ہوگی۔ اگر اسٹوریج پوری نہیں ہوگی تو ریٹریول کا بھی پروسیس نہیں فردر چلے گا۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انکوڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کا کیا رول پلے ہوتا ہے۔ انکوڈنگ میں کیا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں انفارمیشن کو جو ہے میموری سسٹم کے اندر جو ہے ہم سیو رکھتے ہیں۔ اس فار ایگزامپل ایکسٹریکٹنگ میننگ۔ ایکسٹریکٹنگ میننگ میں مطلب جو سے ریلیٹڈ میننگ ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں۔ ہم جتنی بھی اگر چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں
کہ اگر ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑیاں جو ہے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ایک سائڈ پر کھڑی کی گئی ہیں، مطلب جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، جو ان ریلیٹڈ چیزیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ ہم ہمیشہ اس کے اندر وہ کیٹیگری بناتے ہیں جس سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اگر یہ ریلیٹڈ نہیں کرتی ہوں گی تو ہم چیزوں کو کبھی بھی اچھی طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ میموری جو ہے ہمیشہ انکوڈنگ جو ہے ایک درجہ بندی کی صورت میں کرتی ہے تاکہ پراپر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گی، کیٹیگریز نہیں کرے گی، اس کو آرگنائز نہیں کرے گی تو کیا ہوگا، میموری میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پراپر وے میں ڈیفائن نہیں ہو سکیں گی۔ ہم جتنا چاہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہمیں یاد آئے گی کیونکہ اس کی انکوڈنگ ہی پراپر نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اسٹوریج کی بات کرتے ہیں تو اسٹوریج ہوتی ہے ریٹینشن آف دی انکوڈنگ انفارمیشن اوور دی ٹائم از کالڈ اسٹوریج۔ اسٹوریج میں ہم چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں، جیسے ہم فار ایگزامپل فریج میں ہم جو ہے کھانے کی چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ ہم اگر کچھ چیز جو ہے ہم کہتے ہیں بھئی اسٹور کرنا چاہیں، جیسے ہم کوئی اپنی پرانی جو ہے یادوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک ڈائری لکھتے ہیں، اس کو ہم محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمیں یاد آئے، وہ لمحات یاد آئے، ہم ڈائری کو اوپن کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے اس ڈیٹ میں ہم نے کیا لکھا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہم باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری میموری جو ہے وہ بھی چیزوں کو محفوظ کرتی ہے، ان سب چیزوں کو اسٹوریج کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس میں انکوڈنگ کا پروسیس جو ہے پراپر وے میں کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی انکوڈنگ پروسیس صحیح کرتے ہیں تو اسٹوریج بھی صحیح ہوتی ہے، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹوریج جو ہوتی ہے اوور دی ٹائم چلتی ہے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے انفارمیشن کو ریکال کر لیتے ہیں۔ اسٹوریج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ ضرورت پڑنے پر ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں، اس لیے اسٹوریج کا پروسیس سیکنڈ نمبر پہ اپنا کام پلے کرتا ہے۔ لاسٹ میں جو پروسیس ہے اس کو ریٹریول کہتے ہیں۔ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں اپنی میموری سے اور اسٹوریج کرتے ہیں، اور جب ہمیں ریکال کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہوتا ہے اسٹوریج کی بیس پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسٹوریج صحیح نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ریکال نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہم بات کریں ریٹریول میں تو وہ کہتے ہیں انکوڈنگ ایک ہی جو ہے پروسیس کے دو میتھڈ ہیں جس میں ہم ریٹریول کرتے ہیں۔ ریٹریول میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی جو ہمیں یاد ہوتی ہے چیز یا میٹیریل کوئی ہمیں یاد ہوتا ہے، اس کی موجودگی کے بغیر یا اس کی پریزنٹ کے بغیر کہہ لیں کہ ہم اس کو ریکال کرتے ہیں، جبکہ جو ریٹریو ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ریٹریول اور ریٹریو میں فرق ہے۔ ریٹریول میں کیا چیز، ریٹریول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی پریزنٹ کے بغیر ہی چیزوں کو ریکال کرتے ہیں، جبکہ ہم ریٹریو کی بات کریں تو وہ چیزیں ہمارے جب سامنے آتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ یہ میجرمنٹس آف دی میموری میں بھی یہ میتھڈ استعمال ہوتے ہیں۔ میموری ان تینوں پروسیس سے گزر کر جو ہے اپنا رول پلے کرتی ہے، اس کے بغیر جو ہے میموری کا رول پلے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم ٹائپس دیکھیں گے، اس میں بھی ان تینوں چیزوں کا جو ہے اپنا رول پلے ہو رہا ہے وہ ہمیں واضح طور پر اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تک اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔